أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوب انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو۔ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے لیے ثانیہ فراہم کرے اور ہماری آنے والی نسلوں میں سے داعی دین پیدا کرے۔ آئیے دیکھیں پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے جو استغفار کیا تھا انہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کیونکہ وہ اسلام لانے پر کبھی بھی تیار نہ ہوا۔ اس سے بعض صحابہ کو یہ خدشہ ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے ہمارا کیا گیا استغفار ضائع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حکم کے آنے تک اللہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے، اور ہر چیز کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 اور 119۔ ولا وآل الثلاثۃ الذین، اور اس نے مہربانی کی ان تینوں پر، یاد کریں جو تین صحابہ تھے جن کا فیصلہ ابھی معطل کر دیا گیا تھا، ان کی بات ہونے لگی ہے۔ خلفو، جو پیچھے چھوڑے گئے، حتی اذا ضاقت، اللہ کے حکم کے انتظار میں، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض، ان پر زمین، بما رحبت، اس کے باوجود کہ وہ کشادہ تھی، وضاقت علیہم، اور تنگ ہو گئیں ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجا، کہ نہیں ہے کوئی جا پناہ، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے علاوہ، الا الہی، مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر توجہ فرمائی ان پر، لیتوبوا، کہ وہ قبول کریں، ان اللہ ہوا، بے شک اللہ وہی ہے، التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ پچھلی آیات میں ہم نے ان تین صحابہ کے بارے میں پڑھا ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے اور نہ انہوں نے توبہ کی۔ اس آیت میں ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے بتایا کہ میں اسی غفلت میں رہا، نام بھی میں نے بتائے تھے آپ کو، ان میں سے سب سے پہلے جو صحابی ہے ان کا ذکر آتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے بتایا کہ میں اسی غفلت میں رہا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 مجاہدین کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال رہا کہ اگر حضور روانہ ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلی منزل پر جا کر انہیں مل لوں گا۔ آج کرتے وقت نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہنچا، پوچھا کہ کعب کو کیا ہوا؟ تو ایک شخص بولا کہ اس کی عیش پسندی اور غرور نے اسے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ معاذ بن جبل نے کہا، تو نے غلط کہا، میں نے آج تک اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب کعب کہتے ہیں کہ آپ کے واپس تبوک آنے کے بعد اب اس بات پر بحث تو تھی کہ پکے منافق، جانے کے بعد تبوک چلے گئے نا، ان کے جانے کے بعد وحشت تو تھی کہ پکے منافق اور معذور مسلمانوں کے سوا مجھے کوئی مدینے میں مرد نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لہٰذا دل میں طرح طرح کے میں بہانے بنانے لگا کہ یہ کہہ دوں گا، وہ کہہ دوں گا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو سارے جھوٹ دل سے محو ہو گئے اور طے کر لیا کہ سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے تھے، منافقین جھوٹے بہانے بنا کر عذر پیش کر رہے تھے۔ سوچا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولوں گا، سچا تو جھوٹ بولوں گا، سچا فیصلہ کیا کیا بولوں گا، سچا فیصلہ کیا کروں گا، یہی بس گو میں تھی بات۔ سچ کے علاوہ میرے پاس سچ بول دیا جا کے آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بول دیا ہے کہ میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں، آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو۔ اب حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کچھ۔
اب کعب کہتے ہیں کہ ہم تینوں کے متعلق آپ نے حکم دے دیا کہ ہم سے کوئی بات نہ کرے، سب علیحدہ رہیں۔ چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات نہیں کرتا تھا، وہ دونوں تو اپنے گھر تک محدود ہو گئے۔ میں ذرا سخت اور قوی تھا، مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھ کر دیکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے منہ پھیر لیتے، میرے عزیز و اقارب بھی مجھ سے بیگانہ ہو گئے۔ اسی دوران کسی شخص کے ذریعے دوسرے ملک کے بادشاہ غسان کا خط موصول ہوا، اس نے ہمدردی سے اپنے ملک آنے کی دعوت دی، لیکن کعب کہتے ہیں میں نے وہ خط نظر آتش کر دیا۔ 40 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیوی سے بھی علیحدہ ہونے کا حکم آ گیا۔ دیکھیں مشکلات، دیکھیں بیوی کو میکے بھیج دیا اللہ کی طرف سے کہ فیصلہ آئے گا تو تم جب تک فیصلہ آئے تم میکے رہو۔ اب سب سے بڑی فکر کیا تھی کہ اگر مجھے اس دوران موت آ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تو جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مسلمان ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو میری میت کے قریب بھی کوئی نہ آئے گا۔ غرض 50 دن اسی حالت میں گزر گئے اور خدا کی زمین مجھ پر باوجود فراگی کے تنگ ہو گئی، عرصہ حیات تنگ ہو گیا کہ یک جبل صلح سے آواز آئی کہ اے کعب ہوش ہو جا، اور میں سجدے میں گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبر دی کہ ہماری توبہ مقبول ہے، پھر ہم نے مال کا صدقہ دیا جو کہ سچ بولنے سے نجات ملی تھی۔ گویا ان تینوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہلی مہربانی تو یہ تھی کہ ایمان و اخلاص بخشا، نفاق سے بچایا، اور نئی مہربانی یہ ہوئی کہ توبہ نصوح کی توفیق دے کر پھر اپنی طرف کھینچ لیا اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے میرے اللہ، یہ ہے میرے اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور شفقت سے ان کا معاملہ کیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120 پڑھتے ہیں، مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کو، وَمَنْ حَوْلَهُمْ، اور ان کو جو ان کے ارد گرد ہیں، من العرابی، دیہاتیوں میں سے، ان يتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہتے، رسول اللہ، رسول اللہ سے جہاد میں، ولا يرغبوا، اور نہ یہ مناسب تھا وہ رغبت رکھتے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں سے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں سے، ان نفس ہی، اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے، لا یصیبہم، بے شک نہیں پہنچتی انہیں، طمع ولا نصب، پیاس اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصات، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطاؤون موطئا، اور نہیں وہ طے کرتے کسی مقام کو، یغیظ الکفار، جو عذابناک کر دے کافروں کو، ولا ینالون، اور نہ حاصل کرتے ہیں، من عدو نیلا، کسی دشمن سے کوئی کامیابی، الا کتب لہم بہ، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے، عمل صالح، نیک عمل، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، محسن نیکی کرنے والوں کا اجر۔ اس آیت میں مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں اور اطراف کے اعراب یعنی عربی بدو ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں پیچھے نہ رہیں، بلکہ ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیں، یعنی رسول اللہ تو تکلیفیں اٹھائیں اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابو خصیمہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ رسول پاک کی روانگی کے بعد باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، حسین و جمیل بیوی تھی، اس نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کر دیا، چٹائی کا فرش کیا، تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور سرد و شیریں پانی حاضر کیا۔ یہ سامان عیش دیکھ کر دختن ابو خصیمہ کے دل میں ایک بجلی سے دوڑ گئی، بولے تف ہے اس زندگی پر کہ میں تو خوشگوار سائے، ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹ رہا ہوں، اور میرے خدا کا محبوب پیغمبر اور اس سخت گرمی کے عالم کوہ بیابان کو طے کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی سواری منگوائی، تلوار اور نیزہ سنبھالا اور آپ کے نقشے قدم پر چل نکلے۔ اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی، آخر لشکر کو جا ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا تھا کہ کوئی اونٹنی سوار ریت کے ٹیلے قطع کرتا چلا آ رہا ہے، فرمایا کن ابا حسیمہ، یعنی ہو جا ابو حسیمہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ وہ ابو حسیمہ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شرکت کی فضیلت اس طرح فرمائی ہے کہ اگر وہ رسول پاک کے ساتھ جہاد میں شریک ہو
تو خواہ انہیں پیاس لگے، بھوک یا تکلیف پہنچے یا دشمن پر کوئی چھوٹی سی کامیابی حاصل ہو، ہر ایک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ دیکھیں، بھوک پیاس کا لگنا انسان کا اختیاری کام نہیں ہے، تاہم نیت جہاد ایک ایسی برکت والی نعمت ہے کہ ان غیر اختیاری چیزوں کے مقابلے میں ان مجاہدین کے مال میں عمل صالحہ درج کر دیے جائیں گے، جو انہوں نے بھوک کاٹی، جو انہوں نے تکلیف کاٹی، اور ان پر اللہ تعالیٰ اجر نیک مرحمت فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایماندار کے قدموں کا وہ بار بھی جو اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے اس کے حق میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ مومن اگر اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ کچھ زیادہ قائم ہو گیا ہے، برداشت کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔